दुश्मन कान खोल कर सुना छोड़ेगी नहीं। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे के खिलाफ पाक फौज की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जोर। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गे रीजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों तरबियती मयार पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने खुसूसी फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। फौजियों को फराहम की जाने वाली खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना किया। लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। अफसरान से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अंदरूनी इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदमी, नज़्म ज़ब्त और बेलौस कौमी खिदमत के कल्चर को फ़रोग़ दे रही है, जिसने तवज्जो, पेशेवराना महारत और अज़्म के साथ कसीरुल-जहती चैलेंजों का मुकाबला करने के इदारे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तस्दीक की। मजहबी मुनाफरत रोकने के लिए मुझे सख्त इक़दाम करने पड़ते हैं। मजहबी मुनाफरत और तक़सीम रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने मजहब के नाम पर फितने को फ़रोग़ दिया। एहतजाज के नाम पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवानों को शहीद किया गया। एजाज़ ये कार्ड पर सियासत और मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। उलमाए कराम में एजाज़ ये कार्ड तक़सीम करने की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब, कहती हैं एहतजाज के नाम पर लोगों की इमलाक और रोज़गार को नुकसान पहुँचाया गया। जलाओ घेराव करना, फसाद फैलाना अगर फितना नहीं तो और क्या है। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया गया। ट्रम्प के बड़े बोल, खोले किस किस के पोल। चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं और उसके इज्जत करते हैं। अमेरिका के बगैर नेटो बेबस है और नेटो के बगैर आलमी ताकतें बेखौफ हो जाएंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहते हैं अमेरिका का हमेशा नेटो के लिए मौजूद है, लेकिन अब शुबा है कि जरूरत। शहबाज की परवाज कोयटा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरे पर कोयटा आमद। वफाकी वज़रा भी हमरा। वजीर आजम सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वजीर आजम दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। PTI का वफ्द आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात करेगा। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में रहनुमा का इस्लामाबाद में अहम इजलास। स्पीकर से मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी के नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बीजिंग पुलिस का कॉलेज दौरा। वज़ीर दाखिला ने बीजिंग पुलिस कॉलेज के हाई टेक ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेक्शन देखे। बीजिंग पुलिस की पेशेवराना महारत और तरबियत के शानदार मेयार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी के तमाम ESPs एक माह की ट्रेनिंग के लिए बीजिंग पुलिस कॉलेज आएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी और बीजिंग पुलिस कॉलेज के दरमियान ताउन को बढ़ाया जाएगा। सुहेल आफरीदी को सिंध में वेलकम करते हैं। सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सिंध के अवाम हमेशा मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हैं। सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन मेहमान की मेज़बानी अच्छी होगी। PTI ने आज तक गालियों के सिवा क्या किया है? सियासत करें, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें। बानी की हुकूमत में दहशत गर्दों को छोड़ा गया। कौमी इदारों पर जो प्रोपेगेंडा होता है उस पर एतराज़ात हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 605 पॉइंट्स का इजाफा। 1,87,124 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 233 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 96 कंपनियों के हिस्से में कमी। 233 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। SIFC की जामे सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में खुशाइंद पेशरफ। सनती और मुआशी तरक्की की मजबूत बुनियाद। SIFC की फैसलाकुन और मौसर क़यादत की बदौलत तवानाई के बड़े मंसूबे पाकिस्तान की सनती तरक्की को नई जहत फराहम कर रहे हैं। NGC ने शेखोपुरा में 220 kV कायदे आज़म बिजनेस पार्क ग्रिड स्टेशन को कामयाबी से फ़आल कर दिया।
یہ پیش رفت شیخوپورہ اسپیشل اکانومک زون میں قائم بڑے صنعتی صارفین کے توانائی تقاضوں کی تکمیل کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ 4 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل یہ منصوبہ صنعتی صارفین کو بلا تعطل بجلی فراہم کر کے معاشی سرگرمیوں کو تقویت دے گا۔ بجلی کے نرخ ہوئے کم، بجلی صارفین کے لیے خوشخبری، فی یونٹ بجلی ترامے پیسے سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نیپرا اعلامیہ کے مطابق بجلی نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی۔ کراچی سمیت ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بلوں میں ریلیف ملے گا۔ لائف لائن صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ مودی عیار، مسلمانوں پر خفیہ وار، ہندوتوا ہتھیار، بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف منظم جبر اور نسل کشی کی ریاستی پالیسی بے نقاب۔ مودی راج میں ریاستی ادارے ہندوتوا ایجنڈے کے تابع۔ بھارتی اداکار اور ہدایت کار پرکاش راج نے مودی اور آر ایس ایس کے گٹھ جوڑ کا پول کھول دیا، آر ایس ایس کو بھارت کے لیے اصل خطرہ قرار دے دیا۔ پرکاش راج کے مطابق مسلمانوں، قبائلیوں اور اقلیتوں کے خلاف منظم ایجنڈے کے تحت نسل کشی کی تیاری ہو رہی ہے۔ بھارت میں انصاف میں تاخیر نہیں، انصاف کا انکار ہو رہا ہے۔ غیر قانونی جابرانہ اور بدعنوان پولیس نے عوام کو تھانوں سے خوفزدہ کر دیا۔ ماہرین کے مطابق مودی کے اقتدار کے بعد بھارتی جمہوریت محض ایک فریب بن چکی ہے۔ جعلی ڈگریوں کے بھارتی فراڈ، آسٹریلیا میں بھی ریکارڈ۔ نام نہاد شائننگ بھارت میں تعلیم کے نام پر فراڈ اور جعل سازی دنیا بھر میں آشکار۔ نااہل مودی کی قیادت میں بھارت عالمی سطح پر مالی جرائم، فراڈ اور جعل سازی کا مرکز بن چکا۔ ریاستی سرپرستی میں بے روزگاری، غربت اور افلاس کے ستائے نوجوان جعلی ڈگریوں کے سہارے بیرون ملک فرار۔ امریکہ کے بعد آسٹریلوی جریدہ دی آسٹریلیا ٹوڈے نے بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل پر آسٹریلیا کے تحفظات واضح کر دیے۔ آسٹریلوی سینیٹر میلکم رابرٹس نے بھارتی جعلی ڈگری اسکینڈل کو آسٹریلیا کے ویزا نظام کے ساتھ کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ آسٹریلوی سینٹر کا تقریباً 10 لاکھ سے زائد جعلی اذنات بیرون ملک ملازمتوں کے لیے استعمال ہونے کا بھی انکشاف۔ بے انصاف طالبان کا انصاف پہ قبضہ۔ افغانستان میں انتہا پسند پالیسیاں، عدالتوں پر بھی افغان طالبان رجیم کی اجارہ داری۔ افغان طالبان رجیم میں انصاف دفن، انسانی حقوق کی آزادیوں پر قدغنیں جاری۔ افغان طالبان رجیم کی سخت گیر اور انتہا پسند پالیسیوں نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ افغان جریدے آمو ٹی وی نے ایک بار پھر افغان طالبان کی انتہا پسند حکومت کے سیاہ چہرے کا پردہ فاش کر دیا۔ افغان طالبان رجیم نے حراست سے متعلق نیا جابرانہ حکم نامہ جاری کر دیا۔ مشتبہ افراد کی حراست 72 گھنٹوں سے بڑھا کر 10 دن کر دی گئی۔ نئے قانون کے تحت قیدی افغان طالبان عدالت کے حکم کے بغیر رہائی کے حق سے محروم۔ طالبان رجیم نے حراستی اختیارات مکمل طور پر افغان سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے سپرد کر دیے۔ قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیم کا نیا فرمان منصفانہ ٹرائل کے بنیادی حق کو کھلے عام روندتا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے فیصلے انسانی حقوق کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے پھیری آنکھیں، روکے فنڈز۔ امریکہ کا 66 عالمی اداروں اور 2 تنظیموں میں علیحدگی اور فنڈنگ روکنے کا اعلان۔ امریکہ کے علیحدگی کرنے والے اداروں میں اقوام متحدہ کا فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج بھی شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یہ ادارے امریکی قومی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس لیے ان سے علیحدگی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور کوآرڈینیٹر وزیر اعظم پاکستان حافظ محمد طاہر محمود اشرفی کی سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات۔ پاکستانی برادری کے احوال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات 2 بھائیوں کے تعلقات ہیں۔ ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا ہے۔ سعودی عرب مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور دفاع ہر مسلمان کو عزیز ہے۔ دادو میں جعلی پولیس مقابلے کا جرم ثابت ہونے پر 10 پولیس اہلکاروں کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا، 11 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ عدالتی احاطے میں تمام ملزمان کوٹ پولیس سے فرار ہونے میں کامیاب۔ جعلی مقابلے میں جاں مقتول کا مقدمہ اس کی ماں کے مدیت میں درج کیا گیا۔
ان پتنگ باز سجنوں کو روکے کوئی۔ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ وفاقی حکومت، چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب ریگولیشن آف کائٹ فلائنگ ایکٹ 2026 آئین کے برعکس بنایا گیا ہے۔ ریاست شہریوں کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ ریاست شہریوں کو آزادانہ زندگی جینے کے حقوق دیتی ہے۔ پتنگ بازی کی اجازت خطرناک اقدام ہے۔ انسداد منشیات فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں، لیڈی اسمگلر سمیت 7 ملزمان گرفتار، 30 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ کھارادر اور آئی سی آئی پل کے قریب ٹریفک حادثہ۔ دوران گشت کھارادر تھانے کے پولیس اہلکاروں کی موٹر سائیکل کو نامعلوم گاڑی کی ٹکر، ایک اہلکار زخمی، اسپتال منتقل، کار ڈرائیور فرار۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، پہاڑی علاقوں میں شدید سردی کی لہر برقرار رہنے کی توقع، میدانی علاقوں میں دھند، پہاڑوں میں یخ بستہ موسم، بلوچستان میں درجہ حرارت منفی، سندھ کے بالائی اضلاع میں بھی شدید دھند چھائے رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو سردی کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں سرد ہواؤں کا راج، درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، جس کی وجہ سے ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ سردی کی شدت کے باعث اسکول جانے والے ننھے طالب علم شدید مشکلات کا شکار ہو گئے۔ کہہ دیا نہیں کھیلنا تو نہیں کھیلنا، کھلاڑیوں کی سیکیورٹی اور ملکی وقار پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بنگلہ دیش بھارت میں ورلڈ کپ نہ کھیلنے پر ڈٹ گیا۔ بنگلہ دیش کے اسپورٹ ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نصرل نے کہا، ہم دوسرے وینیو سری لنکا میں ورلڈ کپ کھیلنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم آئی سی سی کو اس پر مؤثر انداز میں سمجھا سکیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ آئی سی سی ہمارے موقف کو غیر جانبداری سے سنے گا۔